جی السلام علیکم ایوری ون، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 10th کلاس یونٹ 3 پیس، یہ بیسیکلی ایک پوئم ہے جو ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، اور آج کے اس لیکچر میں ہم اس کی سمری جاننے جا رہے ہیں۔ پیپر کے اندر دونوں کویسچنز آتے ہیں، سمری کا کویسچن بھی آتا ہے اور سٹینزا کا بھی۔ تو سٹینزا آپ جو پریویس لیکچر ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے۔ تو آج ہم فوکس کریں گے سمری پر۔ سمری لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا پوئٹ کا انٹرو دیں، اس کے بعد سمری کو لکھیں اور اس میں کچھ کوٹیشن وغیرہ بھی ایڈ کرتے چلے جائیں جہاں جہاں ضرورت ہو۔ 4 to 5 اپروکسیمیٹلی کوٹیشن جو ہیں وہ درکار ہوتی ہیں۔ اور سمری میں ہم بیسیکلی اس پوئم کی فلاسفی جانتے ہیں، اس کی ڈیپتھ کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کا خلاصہ۔ جی تو اس پوئم کی بیسیکلی جو رائٹر ہیں، آتھر ہیں، وہ پوئٹیس ہیں، یعنی فیمیل ہیں، تو اس لیے ہم انہیں پوئٹیس کہیں گے۔ ڈاکٹر سلویا ہرٹمین بورن ان 1959 کو یہ پیدا ہوئی تھی۔ ویل نون جرمن پوئٹس، بڑی ہی فیمس، بڑی ہی مشہور جرمن کی یہ شاعرہ ہیں۔ شی از پاپولر سائیکالوجسٹ، کیونکہ یہ 59 میں پیدا ہوئی تھی اور ابھی تک زندہ ہیں، اس لیے ہم انہیں کہیں گے کہ یہ ہیں۔ شی از پاپولر سائیکالوجسٹ، سائیکالوجی میں ان کا کافی ورک ملتا ہے۔ ڈیولپر آف انرجی ہیپنوسس، یہ ان کا فیمس اپروچ ہے کہ انہوں نے انرجی ہیپنوسس اینڈ ہیومن ایموشنز لنکیج، اور انسانی جذبات کا تعلق جو ہے اس سسٹم کو ڈیولپ کیا ہے۔ ہپنوسزم اور ایموشنز کا آپس میں جو لنکیج ہے، اس کو یہ بہت بڑا کام ہے ان کا نیورو سائیکالوجی کے اندر۔ فردر ہر پوئٹری فوکس آن دا تھیم آف نیچر، سم آف ہر پوئمز آر اباؤٹ ہیومن سائیکالوجی ایز ویل۔ ان کی جو شاعری ہے اس کے اندر نیچر کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ انسانی سائیکالوجی، اور نیچر اور انسانی سائیکالوجی کا تعلق ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان لٹریچر the season of nature and human imagination are often used for relationship between life and death۔ لٹریچر کے اندر، ادب کے اندر نیچر کے سیزن اور انسانی جو تخیل ہے، انسان کے جو امیجینیشنز ہیں، ان کو لائف اور ڈیتھ کے تعلق کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اور اس پوئم کے اندر بھی اسی طرح کی کچھ ریفلیکشن نظر آئے گی، عکاسی نظر آئے گی۔ اگر ہم کوٹیشنز کی بات کریں تو یہاں پہ کچھ کوٹیشنز ہیں۔ دیر از نو پاتھ ٹو پیس، پیس کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ پیس اٹ سیلف از اے پاس، پیس بذات خود ایک رستہ ہے۔ اپس اینڈ ڈاؤنز آر دا پارٹ آف لائف، نشیب و فراز ایک انسان کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ اف یو وانٹ ٹو سی دا سن شائن، اگر آپ سن شائن یعنی سورج کی روشنی دیکھنا چاہتے ہیں، یو ہیو ٹو فیس دا اسٹارم، تو آپ کو طوفان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ طوفان کا سامنا کیے بغیر آپ روشنی، آپ توقع، آپ کامیابی، آپ سکسیس دیکھ نہیں سکتے، اس لیے مشکلات، چیلنجز کا آنا ضروری ہے۔ آفٹر اے اسٹارم کام، ایک طوفان کے تھم جانے کے بعد، دیر از ایز ود ڈیفیکلٹی۔ آفٹر اے اسٹارم کیم اے کام، یعنی طوفان کے بعد کامنس آتی ہے، خاموشی آتی ہے۔ اور یہ قرآن سے کوٹیشن ہے، دیر از ایز ود ڈیفیکلٹی، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرن، ان مع العسر یسرن، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی مشکل کے ساتھ، بالکل جہاں مشکل ختم ہوتی ہے وہاں سے آسانی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ جو آیت ہے، اسی آیت کی روشنی میں یہ پوری فلاسفی ذکر کر رہی ہے، تو ہم اس کی ڈیپتھ میں جا کے اس کی جو سمری ہے اس کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ جی، پیس از اے میٹافور پوئم، ایک علامتی نظم ہے۔ ان دس پوئم، اس نظم میں، دا پوئٹس شاعرہ ڈسکرائب ریالٹی ان ڈسگائز آف میٹافور، اس نظم میں شاعرہ کنایتاً حقیقت کو بیان کرتی ہیں۔ ریالٹی اینڈ ڈسگائز آف میٹافور، یعنی علامتی جو ڈسگائز ہے، کنایتاً اس کو ایک اس کی کنایت کے طور پر یہاں پہ ایکسپلین کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں ایوری تھنگ لائک ونڈ ہیز پازیٹیو اینڈ نیگیٹیو اسپیکٹس، وہ کہتی ہیں کہ ہر چیز کی پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہوتی ہیں اور نیگیٹیو بھی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ونڈ ہے، ونڈ ان اے فارم آف اسٹارم ایشز ایوری تھنگ، یعنی جو ونڈ ہے، جو ٹھنڈی ہوا ہے، جب یہ اسٹارم کی شکل میں آتی ہے، جب طوفان کی شکل میں آتی ہے تو ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے۔ ان اٹس ریج، اپنے غصے میں، ڈسٹرائے ٹریز فیلڈز اینڈ بلڈنگز، اپنے غصے میں یہ درختوں کو، کھیتوں کو اور عمارتوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ بٹ وین دا ونڈ از جینٹل اینڈ کول، لیکن جب ونڈ، یہی ہوا جب جینٹل ہوتی ہے، مدھم ہوتی ہے
کول ہوتی ہے، شائستہ ہوتی ہے. اٹ گیوز لائفس، تو یہ زندگیاں دیتی ہے ٹو برڈس، کونپلوں کو، برڈس پرندوں کو، اینڈ ہیومنس اور انسانوں کو. سملرلی انسان کی زندگی کے اندر بھی یہ چیزیں آتی ہیں. یہ ہے مین چیز، وی ہیو ٹو ایکسپیرینس اسٹارمس ٹو انجوائے پیس. یعنی ہم سب کو بھی طوفانوں کا سامنا کرنا پڑے گا امن کو انجوائے کرنے کے لیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن انجوائے ایسے ہی آ جائے، ہمیں جنگ بھی نہ لڑنی پڑے، ہمیں مشکلات، مسائل، چیلنجز کا بھی سامنا نہ کرنا پڑے، تو یہ ہماری خام خیالی ہے. اس لیے پیس کو انجوائے کرنے کے لیے اسٹارمس کا ایکسپیرینس کمپلسری ہے. دا پوئٹس مینس ٹو سے دیٹ وی شوڈ فیس ہارڈ شپس. شاعرہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ہمیں مشکلات کو برداشت کرنا چاہیے وائزلی، عقل مندی سے، بریولی بہادری سے، اینڈ کرجیسلی اور حوصلہ مندی سے. ٹھیک ہے، حوصلہ مندی سے، بہادری سے اور عقل مندی سے ہمیں مشکلات کو، مسائل کو، چیلنجز کو قبول کرنا چاہیے. بیسیکلی زندگی، انسان کی جو زندگی، اس کا نام ہی مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں. ایسی زندگی جس کے اندر ڈیفیکلٹیز نہیں ہیں، سٹارمز نہیں ہیں، چیلنجز نہیں ہیں، وہ زندگی ہے ہی نہیں. آپ بستر پر پڑے رہیں، آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. یعنی بستر پر پڑے پڑے لوہے کو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی سوائے اس کے اپنے زنگ کے. اسی طرح ایک انسان جو کام نہیں کرتا، جو محنت نہیں کرتا، جو اسٹرگل نہیں کرتا، چاہے وہ اس کی عقل کی اسٹرگل ہو، اس کی فزیولوجی کی اسٹرگل ہو، تو اس کی باڈی ڈیڈ ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ یہ بی پی اور یہ بڑی بڑی جو بیماریاں اس دور میں آئی ہیں، یہ بیسیکلی ورزش نہ کرنے کا ثمر ہے، ورزش نہ کرنے کا نتیجہ ہے، اپنے آپ کو ایکٹیو نہ رکھنے کا نتیجہ. اس لیے جب تک انسان زندہ ہے، زندہ کا مطلب ہے چلتے رہو، کرتے رہو، نہیں کر سکتے تو ڈیڈ ہو جاؤ گے. وہ یہی چیز یہاں پہ کلیم کر رہی ہے کہ مشکلات کو بہادری، عقل مندی سے برداشت کرنا چاہیے، سامنا کرنا چاہیے اور آگے نکلنا چاہیے، نہ کہ وہیں پہ اپنے آپ کو تباہ کر دینا چاہیے. A person who faces the difficulties of life bravely، ایک انسان جو مشکلات کو بہادری سے سامنا کرتا ہے مشکلات کا، اینڈ کیپس آن ٹرائنگ، اور کوشش کرتا رہتا ہے، سکسیڈز ایٹ لاسٹ، بالآخر وہ کامیاب ہو جاتا ہے. ہارڈ شپس، سفرنگ، ہارڈ شپس، سفرنگ اینڈ ڈیفیکلٹیز آف لائف ہیلپ اس ٹو بیکم اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر. کیونکہ جو مشکلات ہیں، جو مصائب ہیں اور جو مشکلات ہیں، یہ ایک انسان کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بننے میں مدد فراہم کرتا ہے. A person who consider these hardships positively، ایک انسان جو ان مشکلات کو پازیٹیولی کنسیڈر کرتا ہے، سمجھتا ہے، succeeds in the long run، تو وہ لمبے عرصے تک، دائمی، ہمیشہ کے لیے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. he is rewarded with eternal peace and pleasure، اور اس انسان کو ایک دائمی سکون اور راحت سے نواز دیا جاتا ہے جو انسان مشکلات کو، چیلنجز کو، مصائب کو، ڈیفیکلٹیز کو بڑے ہی احسن انداز سے نپٹتا ہے، ڈیل کرتا ہے. تو یہی اس نظم کا فلاسفی تھی، نچوڑ تھا، کرکس تھا، سمری تھی، جو آج آپ کو ایکسپلین کر دیا گیا ہے. اس کو مزید آپ اپنے آئیڈیاز کے اندر بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں. اور اس پوئم کے اندر شروع میں، درمیان میں جو پچھلے یہ والے کوٹیشنز ہیں، ان کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اس کا ایک اچھا امپیکٹ آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. فائنلی تھینکس.